آج کل کی دنیا میں ہم ہر وقت جڑے رہتے ہیں، فون، لیپ ٹاپ، لیکن کیا کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم اصل میں خود سے دور ہو گئے ہیں؟ آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں، ڈسکنیکٹ ٹو ریکنیکٹ، مطلب ٹیکنالوجی سے تھوڑا سا وقفہ لینا۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم ڈسکنیکٹ ٹو ریکنیکٹ، حکمت عملی اور فوائد نامی مواد کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، یہ بہت اہم موضوع ہے، اور یہ صرف یوں کہیں کہ ڈیوائس بند کرنا نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک کوشش ہے خود سے، اپنے پیاروں سے اور جو زندگی ہمارے ارد گرد ہے اس سے دوبارہ جڑنے کی۔ مواد بھی یہی کہتا ہے کہ اس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، زندگی بہتر ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیسے؟ بالکل، تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ پہلی بات جو مواد میں آتی ہے وہ ہے توجہ۔ یہ جو ہر وقت ٹنگ ٹنگ نوٹیفیکیشنز، یہ واقعی دماغ کو منتشر کر دیتی ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، مواد اس پر کافی زور دیتا ہے۔ یہ صرف پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ہماری کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ تحقیق کے مطابق جب بھی کوئی نوٹیفیکیشن آتی ہے اور ہم کام روکتے ہیں تو واپس اسی فوکس پر آنے میں وہ کہتے ہیں کئی منٹ لگ جاتے ہیں۔ اوہ، تو مطلب ہم مسلسل ایک طرح سے شروع اور رکنے والی حالت میں رہتے ہیں؟ بالکل، اور یہ دماغ کو تھکا دیتا ہے۔ گہرائی میں جا کر سوچنا، وہ جو ڈیپ ورک کہلاتا ہے، وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور وہ سوشل میڈیا والا پہلو، دوسروں کی وہ چمکتی دمکتی زندگیاں دیکھ کر فومو، یعنی کچھ چھوٹ جانے کا ڈر؟ ہاں، فومو مواد کہتا ہے کہ یہ صرف ایک احساس نہیں ہے، اس کا جسم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ وہ جو کورٹیسول ہے، یعنی تناؤ والا ہارمون، وہ آن لائن موازنے کی وجہ سے بڑھا رہتا ہے۔ تو جب ہم تھوڑا وقفہ لیتے ہیں نا ڈیجیٹل دنیا سے، تو یہ ہارمون لیول نیچے آتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے جذباتی طور پر سکون ملتا ہے، ایک استحکام آتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اور نیند؟ یہ تو بہت سنا ہے کہ رات کو فون استعمال کرنے سے نیند خراب ہوتی ہے۔ مواد میں اس بارے میں کچھ خاص ہے؟ جی، اس پر تفصیل ہے۔ مسئلہ صرف وہ نیلی روشنی نہیں جو میلاٹونن یعنی نیند کے ہارمون کو روکتی ہے، بلکہ یہ بھی کہ رات کو دماغ میں جو معلومات کا سیلاب آتا ہے، خبریں، سوشل میڈیا، اس سے دماغ کو آرام نہیں ملتا، وہ ایکٹیو رہتا ہے۔ اچھا، تو دماغ بند ہی نہیں ہوتا ایک طرح سے؟ ہاں بالکل۔ تو مواد یہ تجویز کرتا ہے کہ سونے سے کم 1 گھنٹہ پہلے سمجھے ایک قسم کا اسکرین کرفیو لگا دیں۔ اس سے نیند کا جو قدرتی نظام ہے وہ بحال ہوتا ہے، اور پھر نیند گہری آتی ہے، آرام دہ۔ زبردست۔ اچھا، اب آتے رشتوں کی طرف۔ وہ ایک لفظ سنا ہے، فبنگ، جب کوئی بات کر رہا ہو اور آپ فون میں لگے ہوں۔ جی، فبنگ مواد کہتا ہے کہ یہ صرف ایک بری عادت نہیں ہے، یہ رشتوں میں دوری پیدا کرتی ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی فون میں گم ہوتے ہیں تو ہم انجانے میں یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اتنے اہم نہیں۔ یہ تو گہری بات ہے۔ ہاں، اس سے اعتماد کم ہوتا ہے۔ مواد میں ایک موجودگی کی مشق کا ذکر ہے، مطلب جب کسی کے ساتھ ہیں تو بس وہیں ہوں، فون ایک طرف۔ اس سے وہ جو معیاری وقت ہے وہ گزرتا ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور تخلیقی صلاحیت؟ کیا یہ سچ ہے کہ ہر وقت مصروف رہنے سے دماغ بور نہیں ہوتا؟ اور کیا بوریت ضروری ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مواد کہتا ہے کہ جسے ہم بوریت سمجھتے ہیں نا، وہ اصل میں دماغ کے لیے بڑی زرخیز زمین ہے۔ جب باہر سے مسلسل کچھ آ نہیں رہا ہوتا، تبھی دماغ اندرونی خیالات کو، یادوں کو، نئے آئیڈیاز کو جوڑ پاتا ہے۔ اچھا؟ جی، وہ اسے غیر فعال سوچ یا آئیڈل تھنکنگ کہتے ہیں۔ یہ نئی سوچ پیدا کرنے، مسائل حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ گویا دماغ کو ریچارج ہونے کا، نئے راستے سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سب باتیں تو بہت اہم ہیں، لیکن عملی طور پر کیسے کریں؟ مطلب روزمرہ زندگی میں کیسے لائیں یہ وقفے؟ مواد میں کچھ ٹپس ہیں؟ جی ہاں، کئی عملی مشورے ہیں۔ جیسے ایک تو یہ کہ گھر میں کچھ جگہیں جیسے بیڈ روم یا کھانے کی میز، انہیں ٹیک فری زون بنا دیں۔ مستقل طور پر؟ ٹھیک۔ دوسرا، دن کے کچھ خاص وقت مقرر کر لیں، جیسے صبح اٹھنے کے بعد پہلا گھنٹہ یا رات سونے سے پہلے۔ فون دور اور نوٹیفیکیشنز، خاص طور پر غیر ضروری ایپس کی نوٹیفیکیشنز بند کر دیں، صرف کام کی چیزیں آن رکھیں۔ یہ نوٹیفیکیشنز والا نقطہ بہت اہم ہے۔ بالکل۔ اور آخری بات، متبادل سرگرمیاں۔ جب فون اٹھانے کا دل چاہے تو کچھ اور کریں جو حقیقی دنیا میں ہو۔ کتاب پڑھ لی، واک کر لی، کسی سے بات کر لی،
مواد کہتا ہے کہ اگر پہلے سے سوچا ہو کہ کیا کرنا ہے تو آسانی رہتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ڈیجیٹل دنیا سے تھوڑا سا شعوری طور پر وقفہ لینا یہ صرف اچھا نہیں بلکہ شاید ضروری ہے، ذہنی سکون کے لیے، بہتر نیند، مضبوط رشتوں اور یہاں تک کہ نئی سوچ کے لیے بھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لگتی ہیں پر ان کا اثر گہرا ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ اپنی صحت اور خوشی میں ایک طرح کی سرمایہ کاری ہے، خود کو ریچارج کرنے کا، اس ڈیجیٹل شور سے نکل کر اپنی ذات سے دوبارہ ملنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ٹیکنالوجی سے یہ جو مختصر وقفے ہیں یہ ہمیں صرف اپنے آپ سے اور اپنوں سے ہی نہیں بلکہ اس بڑی کائنات سے، فطرت سے اور زندگی کی ان گہرائیوں سے بھی جوڑتے ہوں جنہیں ہم اکثر اسکرینوں کی چکا چوند میں بھول جاتے ہیں؟